السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیارے سے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابھی ملک پاکستان میں بجٹ آیا اور ہر انسان پاکستانی جو ہے وہ 2,60,000 کے قریب مقروض ہے، اور ایسا بچہ جو دنیا میں آنے والا نیا وہ بھی مقروض ہے۔ تو جو یہ قرض دار ہے سارے کے سارے پاکستانی تو قربانیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو جو شخص مقروض ہے اور اس پہ قرض بھی چڑھا ہوا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حالانکہ وہ مقروض ہے، قرض اس پہ دبا کر چڑھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا آسانی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ملک پاکستان میں قربانی تو ایک سائڈ پہ رکھیے، اور نظامات بہت چل رہے ہیں۔ سود والے لوگ پیسے لے کے بینکوں سے کھا جاتے ہیں اور پھر واپس ہی نہیں کرتے، ابھی یہاں انہی پیسوں سے حج بھی کراتے ہیں، عمرے بھی کراتے ہیں، کیا وہ بھی قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات جو آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگر وہ شخص مقروض ہوگا، اس پہ قرض ہوگا تو وہ تو آسمانوں پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ پاکستانی جتنے سارے کے سارے ہیں، ان کی قربانیاں تو دور رہ گئی، تو یہ تو آسمان بھی نہیں چڑھ پاتے، ان کی یہ حالت ہے۔ تو بہرحال آپ قربانی کے مسئلے تک ہی رہتے ہیں، تو باقی پاکستانیوں کی جو روحیں ہیں وہ آسمان پہ چڑھیں یا نہ چڑھیں وہ پھر کبھی مسئلہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سَتَجِدُنِی اِنشَاءَ مِنَ الصَّابِرِینَ۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات بولی کہ بیٹا تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ بیٹے نے یہ بات بولی، سَتَجِدُنِی اِنشَاءَ مِنَ الصَّابِرِینَ، بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے آسانی نکال دی ہے۔ پتہ تھا اللہ کے نبی کو کہ یہ پاکستانی مقروض ہونے ہیں، ان پہ قرض چڑھنے ہیں، یہ یہودیوں کے کافروں کے قرض کے نیچے دب کے رہ جائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی آپ کے لیے آسانیاں فرما دی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دینی امور کے لیے بہت سارے مواقع پہ قرض لیا، اور وہ قرض لے کے اللہ کی راہ میں بھی لگایا، دینی کاموں میں لگایا، صحابہ کرام نے بھی لگایا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی نے 60,000 کے قریب قرض اٹھا لیا اور وہ سارے کا سارا دینی کام میں لگا دیا۔ اور پھر ایک موقع پہ اللہ کے نبی کو اونٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ 2 کے عوض لیا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثال صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرض لے لیا کہ قرض کے نیچے دب کر کے رہ گئے، اور وہ سارا کا سارا قرض اٹھا کے اللہ کے دین کی خاطر لگا دیا۔ جب قرض اٹھا کے دین کی خاطر لگایا جا سکتا ہے، پھر آپ مقروض بھی ہیں تو پھر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ چاہے جائے کہ آپ مرتے دم تک بھی قرض اتاریں یا نہ اتاریں، اور آپ کی روحیں آسمان پہ چڑھیں یا نہ چڑھیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔